کھڑکی کے شیشے پہ گرتی بارش کی بوندیں ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھیں، یا شاید وہ شور چاہت کے اپنے اندر تھا، جو 12 سال کی طویل خاموشی کے بعد آج پہلی بار جاگا تھا۔ 22 سالہ چاہت، جو اپنی عمر کے لحاظ سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور خاموش طبع ہو چکی تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنی سیاہ چادر کو کندھے پہ درست کر رہی تھی۔ ان 12 سالوں نے اس سے اس کی وہ بے باکی اور ہنسی چھین لی تھی جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ اب وہ ایک پرسکون، خود میں سمٹی ہوئی لڑکی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا، دوبارہ ٹوٹنے کا خوف۔ چاہت، جلدی کرو بیٹا، گاڑی نیچے کھڑی ہے، لاؤنج سے نادیہ بیگم کی کمزور آواز آئی۔ 12 سال پہلے جس عورت کے غرور اور ضد نے دو ہنستے کھیلتے خاندانوں کو اجاڑ دیا تھا، آج وہی نادیہ بیگم بیماری کے ہاتھوں مجبور اپنے بھائی طارق احمد کی عیادت کے لیے جانے کو تیار کھڑی تھی۔ طارق احمد کی اچانک بیماری نے نادیہ کے اندر کے اس غرور کو جیسے توڑ کے رکھ دیا تھا، مگر پچھتاوے کی تپش اب بھی ان کے چہرے پر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ چاہت نے گہرا سانس لیا، اپنے کانپتے ہاتھوں کو چھپانے کے لیے چادر کو مضبوطی سے تھاما اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صرف ایک بیمار ماموں کو دیکھنے نہیں جا رہی، وہ اپنے آس ماضی کے سامنے کھڑی ہونے جا رہی ہے، جس میں وہ 12 سال سے بھاگ رہی تھی۔ گاڑی جب طارق احمد کے پرانے مگر عالیشان گھر کے سامنے رکی تو چاہت کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، جہاں وہ اور زیان کبھی بے فکری سے ہنسا کرتے تھے۔ اندر لاؤنج میں صوفے پر طارق احمد بیٹھی تھی، بیماری نے انہیں نڈھال کر دیا تھا، مگر اپنی بہن نادیہ کو 12 سال بعد اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نادیہ، طارق احمد کی لرزتی ہوئی آواز گونجی۔ نادیہ بیگم آگے بڑھی اور بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ 12 سال کی کڑواہٹ، وہ جائیداد کے جھگڑے، وہ سخت الفاظ، سب جیسے اس ایک ملاقات کی سکوت میں بہہ گئے۔ دونوں نے بہت کم بات کی، مگر ان کی آنکھوں کا پچھتاوا اور ایک دوسرے کو کھو دینے کا ڈر صاف جھلک رہا تھا۔ چاہت ایک طرف کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ تبھی صوفیہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ صوفیہ، جو اب 25 سال کی خوبصورت اور سچ بولنے والی لڑکی بن چکی تھی، چاہت کو دیکھتے ہی آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ چاہت، یقین نہیں آ رہا تم اتنی بدل گئی ہو، کتنی خاموش ہو گئی ہو، صوفیہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ چاہت نے بس ایک ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ پر اکتفا کیا۔ زیان کہاں ہے؟ نادیہ بیگم نے دھیمے سے پوچھا۔ وہ بس آتا ہی ہوگا، کسی کام سے باہر گیا تھا، طارق احمد نے جواب دیا، اور اسی لمحے چاہت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ چاہت نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور پھر وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ 29 سالہ زیان احمد، قد آور، مضبوط ساکھ اور چہرے پر ایک ایسی سرد مہری اور بے نیازی جو دیکھنے والے کو دور رہنے پر مجبور کر دے۔ بچپن کا وہ ہنستا مسکراتا، چاہت کا سب سے قریبی دوست اور کزن، اب احساسات چھپانے میں ماہر ایک سخت مزاج مرد بن چکا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بالکل ٹھنڈے تھے، جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، مگر اس کی گہری آنکھیں گواہ تھی کہ وہ اس پرانے زخم کا بوجھ آج بھی اٹھائے پھر رہا تھا۔ اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھی نادیہ بیگم پہ پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا، حال احوال پوچھا۔ اس کا لہجہ بالکل مؤدب تھا، مگر اس میں اب وہ پرانی گرم جوشی نہیں تھی۔ اور پھر اس نے اپنی نظریں گھمائی اور اس کی نظریں سیدھی چاہت پہ پڑیں۔ 12 سال بعد دونوں ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کے بالکل سامنے تھی۔ چاہت نے اسے دیکھا، اس کا چہرہ بدل چکا تھا، اس کی آواز بدل چکی تھی، مگر جو چیز نہیں بدلی تھی وہ تھی وہ تکلیف جو ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑی تھی۔ چاہت اندر سے جیسے چیخ رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ زبان کچھ کہے، کوئی شکوہ کرے، کوئی جواب دے اس سوال کا جو 12 سال سے اس کے اندر دفن تھا، کہ آخری دن وہ کیوں چلا گیا تھا۔ مگر زیان بالکل خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے ایک گہرا درد لہرایا اور اگلے ہی پل وہ دوبارہ اسے ٹھنڈے پن کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے چاہت کو دیکھ کر بس ایک
سرد سا سر ہلایا اور طارق احمد کی طرف مڑ گیا۔ زیان کی یہ بے نیازی اور خاموشی چاہت کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگی۔ اسے لگا کہ شاید وہ 12 سال کا فاصلہ صرف اس کے لیے عذاب تھا۔ زیان تو کب کا آگے بڑھ چکا ہوگا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس سرد پہرے کے پیچھے زیان اپنے اندر کا کتنا بڑا طوفان چھپائے کھڑا تھا۔ اسی رات جب نادیہ بیگم اور طارق احمد لاؤنج میں بیٹھے پرانی باتوں کو سمیٹ رہی تھی، طارق احمد نے نادیہ کا ہاتھ تھام کر وہ بات کہی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ نادیہ، ہماری زندگیوں کا کیا بھروسہ؟ ہم نے اپنی انا کی خاطر ان بچوں کا بچپن چھین لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جانے سے پہلے زیان اور چاہت کا نکاح ہو جائے۔ ہمارے بعد یہ دونوں اکیلے رہ جائیں گے۔ ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے کر میں سکون سے مرنا چاہتا ہوں۔ نادیہ بیگم نے ایک پل کے لیے چاہت کی طرف دیکھا، جن کی اپنی آنکھیں بھی اب پچھتاوے سے نم تھی، اور انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب یہ فیصلہ چاہت تک پہنچا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شادی اس انسان سے جو اب اس کے لیے ایک اجنبی بن چکا تھا، جو اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ محبت اب بھی اس کے دل کے کسی کونے میں تڑپ رہی تھی، مگر زیان کا یہ ٹھنڈا پن اسے مار دینے کے لیے کافی تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ اب اپنے اپنے کمروں کی طرف جا چکے تھے، مگر چاہت وہیں کھڑکی کے پاس ساکت کھڑی تھی۔ باہر بارش اب تھم چکی تھی، مگر پتوں سے ٹپکتی بوندوں کی آواز رات کے سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ طارق احمد اور نادیہ بیگم کا وہ فیصلہ، ان کی شادی کا فیصلہ، اس کے سر پر کسی بھاری بوجھ کی طرح مسلط ہو چکا تھا، جہاں سانس لینا بھی محال تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے دونوں ہاتھ اپنی باہوں پر لپیٹے اور آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی اس نے پلکیں موندی، 12 سال کا وہ طویل فاصلہ ایک پل میں سمٹ گیا، اور ماضی کے دھندلے سائے ایک ایک کر کے اس کی بند آنکھوں کے سامنے روشن ہونے لگے۔ اس کی نظروں کے سامنے 10 سال کی چاہت گھوم گئی، شوخ اور چنچل، ہر وقت پورے گھر کو اپنے سر پہ اٹھائے رکھنے والی لڑکی، اور اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا 12-13 سال کا زیان۔ وہ دونوں کزن سے بڑھ کر تھے، ایک دوسرے کے سائے، ایک دوسرے کے ہم راز۔ چاہت کو یاد آیا وہ تپتی دوپہریں جب پورا گھر سو رہا ہوتا تھا اور وہ دونوں چوری چھپے چھت پر چلے جاتی تھی۔ زیان، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ 10 سال کی چاہت نے اپنی فراق کے جیب سے کچے آم نکال کر زیان کے سامنے کیے تھے، جن پر نمک اور مرچ لگی ہوئی تھی۔ تم پھر کچن سے چوری کر کے آئی ہو؟ اگر چچی نے دیکھ لیا تو مار پڑے گی تمہیں۔ زیان نے ہمیشہ کی طرح اپنی عمر سے کچھ زیادہ سنجیدگی دکھاتے ہوئے اسے ڈانٹنا چاہا تھا، مگر چاہت کی معصوم شرارت دیکھ کر وہ خود بھی مسکرا دیا تھا۔ ارے کچھ نہیں کہتی مما، تم جلدی سے کھاؤ نا، ورنہ صوفیہ جاگ جائے گی اور پھر اسے بھی دینا پڑے گا، چاہت نے منہ بنا کر کہا تھا، اور زیان نے ہنستے ہوئے اس کے سر پہ ہلکی سی چیٹ لگائی تھی۔ وہ دونوں تپتی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر گھنٹوں چھت کے ایک کونے میں بیٹھے رہتے، دنیا جہاں کی باتیں کرتی۔ چاہت بولتی جاتی تھی اور زیان بس مسکرا کے اسے سنتا رہتا تھا۔ اگر چاہت کو کوئی بھی تکلیف ہوتی، اس کے اسکول کا ہوم ورک نہ ہوتا یا اسے کوئی ڈانٹتا، تو اس کا پہلا اور آخری سہارا صرف زیان ہوتا۔ زیان اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ جانے کو تیار رہتا۔ پھر وہ وقت آیا جب چاہت 15 سال کی ہوئی اور زیان 17 کا۔ وہ عمر ایسی تھی جہاں احساسات بدلنے لگے تھی، جہاں دوستی کے کچے دھاگے محبت کے گہرے رنگ میں ڈھلنے لگے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے سامنے آتے، ایک عجیب سی حیا اور اپنائیت کا احساس ان کے درمیان ہوتا۔ وہ بولتے کم تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے زیادہ تھے۔ چاہت کو اب زیان کی موجودگی اپنے دل کی دھڑکنیں تیز کرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور زیان کی نظروں میں بھی چاہت کے لیے ایک خاص تحفظ اور مان تھا۔ مگر پھر وہ کالی رات آئی جس نے ان کی ہنستی کھیلتی دنیا کو ہمیشہ کے لیے اجاڑ دیا۔ چاہت کی بند آنکھوں کے کونے سے ایک گرم آنسو ٹپک کر اس کے گال پر بہہ گیا۔ اسے وہ منظر یاد آیا جب اتنی شدت سے یاد تھا جیسے وہ کل کی بات ہو، جائیداد کا وہ منحوس جھگڑا جو بڑوں کی انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ اسی رات اسی لاؤنج میں جہاں آج سب پرسکون بیٹھے تھے، ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ نادیہ بیگم اور طارق احمد کے درمیان تلخ کلامی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ رشتہ داریاں اور خون کے رشتے پامال ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وہ الزامات لگائے، وہ سخت اور کڑوی باتیں کہیں جو کبھی بھلائی نہیں جا سکتی تھی۔
آج کے بعد میرا اس گھر سے اور تم سے کوئی تعلق نہیں ہے طارق۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر کی دہلیز کبھی پار نہیں کروں گی، نادیہ بیگم نے غصے سے چلیاتی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ تم مت آنا نادیہ، میرے لیے بھی میری بہن آج مر گئی، طارق احمد نے بھی اپنی انا کے نشے میں اندھے ہو کر جواب دیا تھا۔ 15 سال کی چاہت کمرے کے کونے میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے زیان کی طرف دیکھا تھا، جو خود بھی بے بسی اور صدمے کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ ان کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے، بس آنکھوں میں ابلتے ہوئے آنسو تھے۔ نادیہ بیگم نے چاہت کا ہاتھ سختی سے تھاما اور اسے کھینچتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگی۔ ماما پلیز میری بات سنیں، چاہت نے روتے ہوئے منت کی تھی، مگر نادیہ کے سر پر اس وقت غصہ سوار تھا۔ جب وہ گھر سے باہر نکل رہے تھے تو پچھلے صحن کے دروازے سے ایان بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا اور وہ چاہت کو پکار رہا تھا، چاہت رکو، چاہت۔ اس کی آواز میں جو تڑپ تھی وہ چاہت کے دل کو چیر گئی تھی۔ چاہت نے مڑ کر دیکھا، وہ زیان کی طرف قدم بڑھانا چاہتی تھی، مگر نادیہ بیگم نے اسے زور سے جھٹکا دیا اور گاڑی میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ چاہت نے گاڑی کے شیشے سے دیکھا تھا کہ زیان گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ موڑ کے اور زیان کا سایہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اسی رات کے بعد چاہت کی زندگی بدل گئی۔ نادیہ بیگم نے اس کا فون چھین لیا، اس کا نمبر بدل دیا گیا اور طارق احمد کے گھر کی طرف جانے والے تمام راستوں پر ہمیشہ کے لیے تالے لگ گئے۔ چاہت نے کتنی ہی راتیں رو کر گزاری۔ وہ بار بار اپنی ماں سے کہتی کہ زیان کا اس سب میں کیا قصور ہے، مگر نادیہ بیگم کا ایک ہی جواب ہوتا، وہ طارق کا خون ہے اور طارق نے میری عزت مٹی میں ملائی ہے۔ آج کے بعد اس گھر کا کوئی بھی نام نہیں لے گا۔ وقت گزرتا گیا اور اس جدائی کے دور نے چاہت کے اندر کی اس چنچل لڑکی کو آہستہ آہستہ مار دیا۔ وہ جو کبھی کھل کر ہنستی تھی، اب بات بات پر سہم جاتی۔ اس نے اپنے جذبات کو ایک گہرے کنویں میں دفن کر دیا اور محبت کو اپنی سب سے بڑی کمزوری سمجھنے لگی، کیونکہ محبت نے ہی اسے وہ زخم دیا تھا جو 12 سال گزرنے کے بعد بھی ہرا تھا۔ چاہت نے گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر آنسوں کے نشان خشک ہو چکے تھے، مگر دل کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ وہ ماضی سے نکل کر جب دوبارہ حال میں لوٹی تو اسے احساس ہوا کہ وہ اب بھی اسی گھر کے لاؤنج میں کھڑی ہے، اور اب وہ یہاں ایک مہمان نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی قید میں آنے والی ہے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اچانک اندھیرے میں سے ایک گہری مردانہ آواز گونجی۔ چاہت بری طرح چونک گئی اور اس نے مڑ کے دیکھا۔ لاؤنج کے دوسرے کونے میں جہاں اندھیرا زیادہ تھا، زیان کھڑا تھا۔ وہ کب وہاں آیا چاہت کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کا ہاتھ اس کی پینٹ کی جیب میں تھا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ اس کی وہی سرد اور بے نیاز آنکھیں چاہت کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ چاہت نے جلدی سے اپنی چادر کو درست کیا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ اس کے سامنے خود کو بہت ہی کمزور محسوس کر رہی تھی، وہی کمزوری جس سے وہ 12 سال سے بھاگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، چاہت نے بہت ہی دھیمے اور خشک لہجے میں جواب دیا اور وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ شادی کے فیصلے پر تمہارا کیا خیال ہے؟ زیان کے اس ایک سوال نے چاہت کے قدم وہیں روک دیے۔ اس کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا جیسے وہ کسی عام انجان شے کی بات کر رہا ہو، نہ کہ اپنی زندگی کے اتنے بڑے فیصلے کی۔ چاہت نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک دبا ہوا غصہ اور شکوہ تھا جو 12 سال سے اس کے اندر ابل رہا تھا۔ میرا خیال؟ چاہت نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، کیا اس گھر میں کبھی بچوں کے خیال کی کوئی اہمیت رہی ہے؟ 12 سال پہلے بھی فیصلہ بڑوں کے ہاتھوں میں تھا اور آج بھی بڑوں کا ہی ہے۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ زیان، جا کر اپنے بابا سے پوچھو جن کے ایک کہنے پر تم نے سب کچھ قبول کر لیا۔ زیان نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور چند قدم چلتا ہوا چاہت کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے قریب آتے ہی چاہت کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے حلق میں محسوس ہونے لگیں۔ اس کی شخصیت کا رعب اب پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے اپنی مرضی سے قبول کیا ہے چاہت، زیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو چاہت کو بے چین کر رہا تھا۔ بابا بیمار ہے، ان کی آخری خواہش میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ رہی بات تمہاری، تو اگر تمہیں اس فیصلے سے کوئی اعتراض ہے تو تم اب بھی انکار کر سکتی ہو۔ میں کسی پر اپنی مرضی نہیں تھوپتا۔ انکار؟ چاہت کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگی۔
میں کیسے انکار کروں زیان؟ میری ماں جو 12 سال بعد اپنے بھائی کے سامنے جھکی ہے، میں اس کا سر دوبارہ جھکا دوں؟ تم تو بہت ہی آسانی سے کہہ رہے ہو کہ انکار کر دو، جیسے تمہارے لیے یہ سب کتنا آسان ہو۔ چاہت کا گلا رن گیا، وہ مزید وہاں کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ تیزی سے مڑی اور اپنی کمرے کی طرف بھاگ گئی، زیان کو وہیں خاموش کھڑا چھوڑ کر۔ زیان وہیں کھڑا رہا، اس کی نظریں اس راستے پر ٹکی تھی جہاں سے چاہت ابھی گئی تھی۔ اس کے چہرے کا وہ ٹھنڈا پن آہستہ آہستہ غائب ہوا اور اس کی جگہ ایک گہری کرب نے لے لی۔ اس نے اپنی مٹھیاں اتنی سختی سے بھینچی کہ اس کے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں چبھنے لگے۔ کاش تم جان سکتی چاہت، کاش تم میرے اندر کا طوفان دیکھ سکتی۔ زیان نے اندھیرے میں خود سے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں وہ 12 سال پرانا زیان جھلک رہا تھا جو چاہت کے لیے تڑپتا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وقت نے ان کے درمیان خاموشی کی جو دیوار کھڑی کی تھی اسے گرانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے چند دن دونوں خاندانوں میں ایک عجیب سی ہلچل میں گزرے۔ طارق احمد کی طبیعت اب پہلے سے کچھ بہتر تھی، مگر وہ چاہتے تھے کہ نکاح جلد سے جلد ہو جائے۔ نادیہ بیگم بھی اپنے اس فیصلے پر پوری طرح قائم تھی۔ انہوں نے چاہت سے اکیلے میں بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، جیسے وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کی بات کبھی نہیں ٹالے گی۔ صوفیہ اس دوران چاہت کے بہت ہی قریب رہنے کی کوشش کرتی رہتی۔ وہ چاہت کے کمرے میں آتی، اس سے پرانی باتیں کرتی، اسے ہنسانے کی کوشش کرتی، مگر چاہت کا جواب ہمیشہ ایک پھیکی مسکراہٹ کے علاوہ کچھ نہ ہوتا۔ چاہت، تم بھائی سے اتنی کھچی کھچی کیوں رہتی ہو؟ ایک دوپہر جب وہ دونوں چاہت کے کمرے میں بیٹھی شادی کے جوڑوں کے ڈیزائن دیکھ رہی تھی، صوفیہ نے اچانک پوچھا۔ چاہت کا ہاتھ ڈیزائن پر رک گیا۔ اس نے صوفیہ کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سچی فکر تھی۔ میں کہاں کھچی رہتی ہوں صوفیہ، بس۔ اب وہ بات نہیں رہی۔ چاہت نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ بات کیوں نہیں رہی؟ صوفیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں 12 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور جو کچھ ہماری ممی پاپا نے کیا وہ غلط تھا، مگر بھائی بدلہ نہیں ہے چاہت۔ وہ باہر سے جتنے سخت دکھتے ہیں اندر سے اتنے ہی نرم ہیں۔ وہ جب سے آئے ہیں میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے وہی پرانا احساس دیکھا ہے، بس وہ اب جتانا نہیں جانتی۔ چاہت نے صوفیہ کی بات سن کر دل ہی دل میں تلخی محسوس کی۔ اگر احساس ہوتا تو وہ اس رات اسی طرح خاموش نہ رہتی، اس نے سوچا، مگر اس نے صوفیہ سے کچھ نہیں کہا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا چاہت کو سب سے زیادہ ڈر تھا، ان کے نکاح کا دن۔ شادی کو بالکل سادگی سے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، کیونکہ طارق احمد کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ کوئی بڑا فنکشن کیا جائے۔ گھر کو ہلکی پیلی اور سفید لائٹوں سے سجایا گیا تھا، جس کی دھیمی روشنی رات کے اندھیرے میں بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ چاہت اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت سادگی سے کڑی ہوئی شرارے میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ بہت ہلکا تھا، مگر اس کی قدرتی خوبصورتی اور اس کی آنکھوں کی اداسی اسے ایک سحر انگیز روپ دے رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ نادیہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سونے کا سیٹ تھا جو انہوں نے چاہت کے لیے سنبھال کے رکھا تھا۔ انہوں نے چاہت کے پاس آ کر وہ سیٹ اس کے گلے میں پہنایا۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چاہت، نادیہ بیگم کی آواز کانپ رہی تھی، مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں جانتی ہوں میں نے تمہاری زندگی سے بہت کچھ چھین لیا، مگر آج جو میں کر رہی ہوں وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ طارق میرا بھائی ہے اور زیان سے بہتر تمہارا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اپنی ماں کو معاف کر دینا۔ چاہت نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس عورت کو اس نے ہمیشہ مغرور اور سخت دیکھا تھا، اسے یوں اپنے سامنے روتا دیکھ کر چاہت کا دل پگھل گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نادیہ بیگم کو گلے سے لگا لیا۔ ماما پلیز ایسا مت کہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، چاہت نے روتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دل پر ایک اور پتھر رکھ لیا تھا، صرف اپنی ماں کی ان آنسوں کی خاطر۔ نکاح کا وقت ہوا۔ مردوں والے حصے میں مولوی صاحب آئے اور زیان سے اجازت لی گئی۔ زیان نے 3 بار قبول ہے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عزم اور گہرائی تھی جس نے پورے ہال میں ایک عجیب سا سکوت طاری کر دیا۔ پھر مولوی صاحب خواتین کے حصے کی طرف آئے جہاں چاہت بیٹھی تھی۔ صوفی اور نادیہ بیگم اس کی دائیں بائیں بیٹھی تھی۔ جب مولوی صاحب نے اس سے زیان احمد ولد طارق احمد کے ساتھ نکاح کی اجازت مانگی تو چاہت کا سانس جیسے اس کے سینے میں اٹک گیا۔
اس نے ایک پل کے لیے اپنے بند کمرے کی طرف دیکھا، پھر اپنی ماں کی پر امید چہرے کی طرف۔ اس نے اپنے لرزتے لب کھولے اور بہت ہی مدھم آواز میں کہا، قبول ہے۔ یہ دو الفاظ کہتے ہی اس کے دل سے گہرا سانس نکلا۔ اب وہ زیان احمد کی منکوہا بن چکی تھی۔ 12 سال کا وہ رشتہ جو ایک جھگڑے کی نظر ہو گیا تھا، آج ایک بار پھر نئے بندھن میں بن چکا تھا، مگر اس بار اس بندھن میں وہ بچپن والی بے فکری نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کو نہ سمجھ پانے کا خوف تھا۔ نکاح کے بعد صوفیہ چاہت کو لے کر لاؤنج میں آئی، جہاں زیان پہلے سے ہی بیٹھا تھا۔ صوفیہ نے ان دونوں کو ایک ساتھ صوفے پر بٹھایا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تاکہ وہ دونوں اکیلے میں بات کر سکے۔ لاش میں اب صرف وہ دونوں تھے۔ چاہت نے اپنی نظر فرش پر ٹکا رکھی تھی۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا زیان کو اس کی دھڑکنیں سنائی دے رہی ہوں۔ زیان نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا مخمل کا ڈبہ نکالا اور اسے چاہت کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، زیان نے دھیمے لہجے میں کہا۔ چاہت نے جھجکتے ہوئے اس ڈبے کو کھولا۔ اندر چاندی کی ایک نازک سی پائل تھی جس پر چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ اس پائل کو دیکھتے ہی چاہت کا دل جیسے ایک پل کے لیے رک گیا۔ یہ وہی پائل تھی جو اس نے 12 سال پہلے ایک بازار میں دیکھی تھی اور زیان سے کہا تھا کہ اسے یہ بہت پسند ہے، مگر اس وقت ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسے خرید سکتے۔ تمہیں یہ اب تک یاد ہے؟ چاہت نے حیرت اور جذبات سے مغلوب ہو کر زیان کی طرف دیکھا۔ زیان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے وہی پرانی چمک لوٹی، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہیں بھولا چاہت، زیان نے گہری آواز میں کہا۔ فاصلے زمانے کے ہوں یا سالوں کے، کچھ چیزیں دل سے کبھی نہیں مٹتی۔ چاہت اس کا یہ جملہ سن کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تبھی باہر لاؤنج کا دروازہ کھلا اور صوفیہ گھبرائی ہوئی حالت سے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ بھائی، چاہت، جلدی آئیں، پاپا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، صوفیہ نے روتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی زیان اور چاہت دونوں ایک دم صوفے سے اٹھے اور تیزی سے طارق احمد کے کمرے کی طرف بھاگے۔ شادی کی وہ خوشی ایک ہی پل میں ایک بار پھر خوف اور پریشانی کے سائے میں گم ہو گئی۔ طارق احمد کے کمرے کا منظر ایک دم بدل چکا تھا۔ چند منٹ پہلے جہاں نکاح کا پرسکون سکوت تھا، وہاں اب ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ طارق احمد بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ان کا سانس اکھڑ رہا تھا اور وہ بار بار اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ رہے تھے جیسے وہاں شدید درد ہو رہا ہو۔ نادیہ بیگم ان کے سرہانے بیٹھی بری طرح رو رہی تھی اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ طارق میری بات سنو، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہاری نادیہ تمہارے پاس بیٹھی ہے۔ نادیہ بیگم 12 سال کی کڑواہٹ کو بھول کر اس وقت صرف ایک بے بس بہن بنی ہوئی تھی جس کا بھائی اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ زیان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی صورتحال کو بھانپ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے شدید گھبراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً خود پہ قابو پایا۔ وہ آگے بڑھا اور طارق احمد کی نبض چیک کرنے لگا جو بہت ہی مدھم اور تیز چل رہی تھی۔ صوفیہ، جلدی سے پاپا کی میڈیسن کٹ لے آؤ اور ڈاکٹر رحمان کو فون کرو، انہیں کہو کہ وہ فوراً ہسپتال پہنچے، ہم پاپا کو وہیں لے کر آ رہے ہیں۔ زیان کی آواز میں ایک کمانڈنگ پاور تھی جس نے صوفیہ کو سنبھال دیا۔ وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر بھاگی۔ چاہت دروازے کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے نکاح کا گلابی جوڑا، اس کے گلے میں چمکتا ہوا سونے کا ہار اور اس کے ہاتھ میں وہ مخمل کا ڈبہ جس میں چاندی کی پائل تھی، یہ سب کچھ ایک دم ہی بے معنی ہو گیا تھا۔ اس نے زیان کو دیکھا جو اپنے باپ کو دونوں باہوں میں اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی اور اس کے پشت کے عضلات تناؤ کا شکار تھے۔ چاہت، آگے بڑھو اور بابا کے سر کو سہارا دو، زیان نے چاہت کو ساتھ کھڑے دیکھ کر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ چاہت جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ اس نے جلدی سے اپنے بھاری شرارے کو سمیٹا اور بیڈ کے پاس پہنچی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے طارق احمد کے سر کو اٹھایا تاکہ زیان انہیں آسانی سے اپنی گود میں اٹھا سکے۔ جب اس کا ہاتھ زیان کو ہاتھ سے چھوا تو زیان کی سر جلد کا لمس اس کے پورو میں اتر گیا، مگر اس وقت ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کو دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ زیان نے طارق احمد کو اپنی مضبوط باہوں سے اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ چاہت اور نادیہ بیگم ان کے پیچھے بھاگی۔ باہر گاڑی کا دروازہ صوفیہ نے پہلے ہی کھول رکھا تھا۔ زیان نے طارق احمد کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماما،
اور صوفیہ پیچھے بیٹھی۔ چاہت تم آگے آؤ، زیان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ چاہت بغیر کچھ کہے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی تیز رفتاری سے مین روڈ کی طرف نکل گئی۔ رات کی اس پہر سڑکیں سنسان تھی، مگر گاڑی کے اندر کا ماحول بارود کی طرح تناؤ کا شکار تھا۔ چاہت نے مڑ کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا، جہاں نادیہ بیگم اپنے بھائی کا سر اپنی گود میں رکھے مسلسل روتے ہوئے کوئی دعا پڑھ رہی تھی، اور صوفیہ اپنے پاپا کے ہاتھ کو چوم رہی تھی۔ چاہت نے واپسی سامنے دیکھا۔ زیان کے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سختی سے جمے ہوئے تھے کہ اس کے ہاتھ کے جوڑ سفید ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سامنے سڑک پر جمی ہوئی تھی، مگر اس کے جبڑے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر شدید کرب اور خوف سے گزر رہا تھا۔ یہ وہ زیان تھا جو اپنی ماں کو کھو چکا تھا، اور اب اپنے باپ کو کھونے کے تصور سے ہی اندر کانپ رہا تھا، مگر اس کا وہ سخت کھول اب بھی قائم تھا جو اس نے دنیا کے سامنے اوڑھ رکھا تھا۔ زیان، چاہت کے منہ سے 12 سال بعد اس کا نام اتنے قریب سے نکلا۔ اس کی آواز میں ایک اونچائی تسلی تھی۔ زیان نے ایک سیکنڈ کے لیے ہزارے حصے کے لیے چاہت کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر واپس سڑک پہ جم گئی۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ بہت ہی مضبوط ہے، چاہت نے دھیمے سے کہا، جیسے وہ زیان کو نہیں بلکہ خود کو یقین دلا رہی ہو۔ زیان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ گاڑی ہسپتال کے ایمرجنسی گیٹ کے سامنے جا کر رکی تو وہاں ٹیچر اور ڈاکٹرز پہلے سے ہی موجود تھے، کیونکہ صوفیہ نے راستے میں ہی سب مطلع کر دیا تھا۔ طارق احمد کو فوراً ایمرجنسی وارڈ کے اندر لے جایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بھاری دروازہ بند ہو گیا جس پہ سرخ رنگ کا ICU لکھا ہوا تھا، جہاں اندر جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ ہسپتال کا وہ کوریڈور سفید لائٹوں کی تیز روشنی میں نہایا ہوا تھا، مگر وہاں کی ہوا میں ایک عجیب سی اداسی اور دوائیوں کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموشی کو مزید ہولناک بنا رہی تھی۔ نادیہ بیگم کوریڈور کی ایک بینچ پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ان کا سانس پھول رہا تھا اور صوفی ان کے کندھے پر سر رکھے سسکیاں لے رہی تھی۔ ان دونوں کی حالت دیکھ کر چاہت کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ خود اپنے بھاری عروسی لباس میں اس ماحول میں بالکل اجنبی لگ رہی تھی، مگر اسے اپنے لباس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے دور کوریڈور کے آخری کونے کی طرف دیکھا، جہاں زیان شیشے کی بڑی کھڑکی کے پاس پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ اس کا قدآور وجود اس دھیمی اندھیرے میں ایک تناور درخت کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پتلون کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے اور اس کا سر تھوڑا جھکا ہوا تھا۔ چاہت نے ایک گہرا سانس لیا اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ وہ اس کے بالکل پیچھے جا کے کھڑی ہو گئی، مگر زیان نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ شاید وہ شیشے میں اس کا عکس دیکھ چکا تھا، یا پھر اس کے وجود کی خوشبو نے اسے اس کی آمد کا پتہ دے دیا تھا۔ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، انہیں گھر واپس بھیج دینا چاہیے، چاہت نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کوریڈور کی سرد ہوا میں گونجی۔ زیان کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا جو اس کے سینے کے ابھار سے صاف ظاہر تھا۔ میں نے ڈرائیور کو فون کر دیا ہے، وہ آ رہا ہے، صوفیہ اور چچی اس کے ساتھ گھر چلی جائیں گی۔ زیان نے مڑ کر چاہت کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی وہی ٹھنڈا اور بے تاثر تھا جس نے چاہت کے دل میں ایک کسک سی پیدا کی۔ اور تم؟ چاہت نے پوچھا۔ میں یہی رہوں گا، زیان نے مختصر جواب دیا۔ میں بھی یہی رہوں گی۔ چاہت کا یہ جملہ سن کر زیان نے پہلی بار اپنا سر گھمایا اور اس کی گہری سیاہ آنکھیں چاہت کے چہرے پر ٹک گئی۔ اس کی نظریں چاہت کے گلابی جوڑے اور اس کے گلے میں موجود اس ہار پہ گئی جو اس نکاح کی نشانی تھی، جو اب تک مکمل طور پر منایا بھی نہیں کیا تھا۔ تمہیں گھر جانا چاہیے چاہت، تم اس حالت میں یہاں رات نہیں گزار سکتی، زیان نے اس کے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اب ایک دھیمی سی سختی تھی۔ یہ حالت میری اپنی مرضی سے نہیں ہے زیان۔ چاہت کی آواز میں 12 سال کا وہ شکوہ پھر سے جاگ اٹھا۔ اور اب میں تمہاری بیوی ہوں، چاہے یہ نکاح حالات کے تحت ہوا ہو یا بڑوں کی ضد پر۔ اگر یہ تمہارے بابا ہے تو یہ میرے ماموں بھی ہیں، اور اب میرے سسر بھی۔ میرا یہاں رکنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا تمہارا۔ زیان نے چاہت کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ضد اور آنسو ایک ساتھ تیر رہی تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو سختی سے آپس میں بھینچا، جیسے وہ اپنے اندر آنے والے کسی بڑے جملے کو روک رہا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اسی لمحے کوریڈور میں ڈرائیور داخل ہوا تو زیان نے اپنی نظریں چاہت سے ہٹا لیں۔ زیان نادیہ بیگم اور صوفہ کے پاس گیا، انہیں بہت ہی پیار اور نرمی سے سمجھایا کہ وہ گھر جائیں، آرام کرے، اور جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی وہ انہیں بتا دے گا۔
نادیہ بیگم پہلے تو تیار نہیں تھی، مگر زیان کے اصرار اور اپنی گرتی ہوئی صحت کے باعث وہ صوفیہ کا ہاتھ تھام کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ چلتے چلتے انہوں نے چاہت کو دیکھا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ زیان کا خیال رکھنا بیٹا، یہ اندر سے بہت اکیلا ہے، نادیہ بیگم نے چاہت کے کان میں دھیمے سے کہا، اور یہ جملہ چاہت کے دل پر نقش ہو گیا۔ جب وہ دونوں چلے گئیں تو وہ پورا کوریڈور جیسے بالکل خالی ہو گیا۔ اب وہاں صرف زیان اور چاہت تھے، اور ان کے درمیان پھیلی ہوئی وہ 12 سال پرانی خاموشی جو ہسپتال کے اس ماحول میں اور زیادہ وزنی لگ رہی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے، آئی سی یو کا دروازہ اب بھی بند تھا اور اندر سے کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ چاہت کوریڈور کے ایک دھاتی بینچ پر بیٹھی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہی تھی اور اس کا بھاری شرارہ اب اسے بھوننے لگا تھا۔ اس نے اپنی دونوں باہیں اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی اور اس کا سر دیوار سے لگا ہوا تھا۔ زیان کچھ دور کھڑا ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل چاہت پر تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سردی کی وجہ سے چاہت کے لب ہلکے سے کانپ رہے تھے، مگر وہ اتنی مغرور یا شاید اتنی زخمی تھی کہ اسے کچھ کہتی نہیں تھی۔ زیان نے گہرا سانس لیا، اپنے کندھوں پر موجود اپنا سیاہ کوٹ اتار کر اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا چاہت کے پاس آیا۔ چاہت نے پاؤں کی آہٹ سن کے سر اٹھایا تو زیان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ چاہت کچھ سمجھ پاتی، زیان نے جھک کر وہ گرم اور بھاری کوٹ چاہت کے کندھوں پر ڈال دیا۔ کوٹ کے اندر سے زیان کے پرفیوم کی وہی جانی پہچانی خوشبو آئی جو بچپن میں چاہت کی حواسوں پر چھائی رہتی تھی، سندر اور ہلکی سی مٹی کی خوشبو۔ چاہت نے بے اختیار اس کوٹ کو اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ اس گرم جوشی نے اس کے اندر کی سردی کو ایک پل میں ختم کر دیا۔ تھینکس، چاہت نے بہت ہی دھیمے سے کہا۔ زیان بینچ کے دوسرے کونے پر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ان کے درمیان 2 فٹ کا فاصلہ تھا، مگر یہ فاصلہ 12 سال کے اس خلا سے بہت کم تھا جو اب تک ان کے درمیان تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے اور سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ چاہت نے زیان کی پروفائل کو دیکھا، اس کا تیز ناک، اس کے گھنے بال جو اب تھوڑے بکھرے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ جو شاید راتوں کو جاگنے کی وجہ سے تھے یا پھر کسی اندرونی دکھ کی وجہ سے۔ چاہت کے اندر کا وہ سوال جو 12 سال سے قیدی کی طرح بند تھا، اب اس کے لبوں تک آنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ہسپتال کا یہ سکوت اور رات کا یہ پہر ایسا تھا جہاں انسان اپنی دفاعی خول کو برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ زیان، چاہت نے دھیمے سے پکارا۔ ہوں۔ زیان نے اپنا سر اس کی طرف گھمایا۔ تم اس دن کیوں چلے گئے تھے؟ چاہت کا یہ سوال کوریڈور کی ہوا میں کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ زیان کا پورا وجود ایک پل کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں پھیلی اور پھر وہ دوبارہ اسی پرسکون مگر گہرے تاثر میں بدل گئی۔ کون سے دن کی بات کر رہی ہو؟ زیان نے نظر چراتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ بہت ہی اچھے سے جانتا تھا کہ چاہت کس دن کی بات کر رہی ہے۔ تم جانتی ہو میں کس دن کی بات کر رہی ہوں زیان؟ چاہت کی آواز میں اب آنسوں کی نمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس آخری دن کی بات کر رہی ہوں جب میری ماما مجھے اس گھر سے لے جا رہی تھی۔ تم پچھلے صحن سے بھاگتے ہوئے آئے تھے، تم نے مجھے آواز دی تھی، میں نے گاڑی کے شیشے سے تمہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تم واپس کیوں چلے گئے؟ تم نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا 12 سال کا یہ فاصلہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان تھا جتنا تم دکھاتے ہو؟ چاہت کے آنسو اب اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ 12 سال کو وہ دبا ہوا غصہ، وہ تڑپ، وہ اکیلا پن، سب کچھ اس ایک سوال کے ساتھ باہر آ رہا تھا۔ زیان نے چاہت کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھے، اس کے ان آنسوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرے، اسے گلے لگائے اور کہے کہ وہ اس کے بغیر ایک پل بھی خوش نہیں تھا، مگر اس کے اپنے اندر کے زخم بھی بہت گہرے تھے۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کوشش نہیں کی چاہت؟ زیان کی آواز اتنی دھیمی اور گہری تھی کہ چاہت کو سننے کے لیے اس کی طرف جھکنا پڑا۔ تو کیا کی تھی تم نے کوشش؟ چاہت نے تب کر پوچھا۔ زیان نے اپنی آنکھیں بند کی، جیسے وہ اس ماضی کے کسی بہت ہی تکلیف دہ منظر کو دوبارہ دیکھ رہا ہو۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ان میں ایک سرخ لہر تھی جو اس کے غصے اور دکھ کی گواہ تھی۔ میں اس دن کے بعد 3 بار تمہارے نئے گھر آیا تھا چاہت، زیان نے کہا، اور یہ جملہ سنتے ہی چاہت کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ کیا کیا مطلب؟ چاہت نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ جب تم لوگ یہاں سے چلے گئے تو میں پاگلوں کی طرح تمہارا نیا پتہ ڈھونڈتا رہا۔ چچی نے تمہارا نمبر بدل دیا تھا۔ ہمارے گھر والوں پر تمہاری طرف آنے کی پابندی تھی، لیکن میں نہیں مانا۔ میں اس واقعے کے 1 ہفتے بعد تمہارے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔
چچی باہر آئی، انہوں نے مجھے دیکھا اور سرین کہہ دیا کہ اگر میں دوبارہ اس گھر کے پاس بھی نظر آیا تو وہ پولیس کو بلا لیں گی اور خود کچھ کر لیں گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چاہت اب تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ زیان کی آواز میں 12 سال پرانا وہ صدمہ صاف سنا جا سکتا تھا جو ایک 17 سال کے لڑکے نے محسوس کیا تھا۔ چاہت کا سر چکرانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ممی نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ بات وہاں ختم نہیں ہوتی چاہت، زیان نے بات جاری رکھی۔ اس کا لہجہ اب مزید تلخ ہو رہا تھا۔ میں 1 سال بعد پھر آیا جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ میں نے سوچا اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، شاید چیزیں بدل گئی ہوں۔ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا رہا، میں نے چچی کو دیکھا کہ وہ تمہیں گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کے تمہیں آواز دینے چاہی، لیکن چچی نے مجھے دیکھ لیا اور انہوں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی، اور تم نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ تم نے اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگا رکھے تھے اور تم باہر کی دنیا سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ شاید چچی ٹھیک کہتی تھی، تم واقعی آگے بڑھ چکی ہو اور اس ماضی کو بھولنا چاہتی ہو جس نے تمہیں صرف دکھ دیا تھا۔ چاہت نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لیے، اس کی سسکیاں اب ہسپتال کے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ زیان، خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں پتا تھا، مما نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ تم آئے تھے، اور اس دن میری طبیعت بہت خراب تھی، مما مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی تھی۔ میں نے واقعی تمہیں نہیں دیکھا تھا، میں تو 12 سال سے اس انتظار میں تھی کہ تم آؤ گی، تم مجھے اس قید سے نکالو گی۔ چاہت کا پورا وجود اس سچائی کے بوجھ سے لرز رہا تھا جو اسے آج 12 سال بعد معلوم ہوئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جو دیوار کھڑی تھی وہ کسی دشمن نے نہیں بلکہ ان کی اپنی ماں کے اس جھوٹ اور انا نے کھڑی کی تھی جس کا خمیازہ وہ دونوں 12 سال سے بھگت رہے تھے۔ زیان نے چاہت کو اس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے اندر کا وہ سخت مرد ایک پل میں پگھل گیا۔ وہ بینچ پر اس کے مزید قریب ہوا اور اپنا ایک بڑا گرم ہاتھ چاہت کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ اس کے لمس کی وہ گرمائش چاہت کے پورے وجود میں سرایت کر گئی اور اس کا رونا آہستہ آہستہ دھیمے ہونے لگا۔ جو ہو گیا اسے ہم بدل نہیں سکتے چاہت، زیان نے بہت ہی نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں اب وہ پرانا زیان صاف جھلک رہا تھا جو چاہت کا محافظ تھا۔ 12 سال کا وہ وقت جو ہم نے ایک دوسرے کے بغیر گزارا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ ہم دونوں بدل چکے ہیں، ہماری زندگیوں کے تجربات بدل چکے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو احساس تب تھا وہ اب مر چکا ہے، وہ بس کہیں دب گیا تھا۔ چاہت نے اپنی آنسوں سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر زیان کی طرف دیکھا۔ زیان کی آنکھوں میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی بلکہ گہرا سمندر تھا جس میں چاہت کے لیے بے پناہ محبت اور تحفظ چھپا ہوا تھا۔ اس رات ہسپتال کے اس سرد کوریڈور میں ان کے درمیان 12 سال سے بنی وہ اونچی دیوار آہستہ آہستہ ڈھیر ہو رہی تھی، مگر ان کا سفر ابھی بہت طویل تھا کیونکہ ماضی کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ صبح کے 5 بج چکے تھے جب آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر رحمان باہر آئے۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی مگر اطمینان بھی تھا۔ زیان اور چاہت دونوں فوراً بند سے اٹھے اور ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر، پاپا کیسے ہیں؟ زیان نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر رحمان نے مسکرا کر زیان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے زیان، ہارٹ اٹیک شدید تھا مگر ہم نے بر وقت علاج شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ خطرے سے باہر ہے۔ اگلے 24 گھنٹے انہیں آبزرویشن میں رکھنا ہوگا، اس کے بعد ہم انہیں جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ تم لوگ ابھی ریلیکس کر سکتے ہو۔ یہ سن کر چاہت کے منہ سے گہرا شکرانے کا سانس نکلا اور اس نے اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ زیان نے بھی ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے چہرے کا تناؤ اب کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ تمہیں اب گھر جانا چاہیے، ڈاکٹر کے جانے کے بعد زیان نے چاہت کی طرف مڑ کے کہا۔ صبح ہو گئی ہے، صوفیہ اور چچی بھی پریشان ہو رہی ہوں گی، میں گاڑی منگواتا ہوں، تم گھر جا کے آرام کرو اور یہ جوڑا بدل لو۔ چاہت نے اپنے لباس کی طرف دیکھا جو واقعی بہت ہی مٹیالہ ہو چکا تھا، پھر اس نے زیان کی طرف دیکھا۔ اور تم کب آؤ گے؟ چاہت کے سوال میں اب وہ پرانی دوری نہیں تھی بلکہ ایک بیوی کا سامان تھا۔ میں بابا کے ہوش آنے تک یہیں رکوں گا، جیسے ہی وہ جنرل وارڈ میں شفٹ ہوں گے میں گھر آ جاؤں گا، زیان نے دھیمے سے مسکرا کے کہا۔ یہ 12 سال میں پہلی بار تھا کہ زیان نے چاہت کو دیکھ کر اتنی نرمی سے مسکرایا تھا، اور چاہت کے دل کے کسی کونے میں جیسے ایک پودا مرجھانے کے بعد دوبارہ ہرا ہونے لگا تھا۔ جب چاہت گھر پہنچی تو صوفیہ لاؤنج میں ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ چاہت کو دیکھتے ہی وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ چاہت، پاپا کیسے ہیں؟ بابا کا فون ہی نہیں لگ رہا، صوفیہ نے گھبرا کے پوچھا۔ ماموں اب خطرے سے باہر ہے صوفیہ، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اب وہ ٹھیک ہے۔ چاہت نے اسے تسلی دی تو صوفیہ نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ شکر ہے خدا کا،
شکر ہے، صوفیہ نے کہا، اور پھر اس نے چاہت کو دیکھا جو زیان کا بڑا کوٹ اپنے کندھے پہ لپیٹے کھڑی تھی۔ صوفیہ کی نظر اس کوٹ پر گئی تو اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ آئی۔ یہ بھائی کا کوٹ ہے نا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ چاہت نے بے اختیار کوٹ کو دیکھا اور اس کے گالوں پر ایک ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے کوٹ کو اپنے کندھوں سے اتارا اور صوفیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ہاں، رات کو ہسپتال میں سردی تھی تو انہوں نے دیا تھا، چاہت نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صوفیہ اس کے پیچھے مسکراتی ہوئی دیکھتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس رات کی تکلیف نے ان دونوں کے درمیان جمی برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ چاہت اس کے کمرے میں آئی۔ اس نے وہ بھاری گلابی شرارہ اتارا اور ایک سادہ سا سوتی سوٹ پہن لیا۔ جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی تو اس کی نظر میز پہ پڑے اس مخمل کے ڈبے پہ پڑی جو زیان نے اسے نکاح کے بعد دیا تھا، جہاں چاندی کی پائل رکھی تھی۔ اس نے دھیرے سے اس ڈبے کو اٹھایا، پائل کو باہر نکالا اور اپنے پاؤں میں پہن لیا۔ جیسے اس نے پہلی بار قدم بڑھایا، پائل کے چھوٹے چھوٹے گھنگروں کی چھن چھن پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ آواز 12 سال پرانی اس بچپن کی یاد دلا رہی تھی جو کبھی کھو گیا تھا، مگر آج اس آواز میں ایک نئی امید تھی، ایک ایسی واپسی کی امید جو ماضی کی طرف نہیں بلکہ ایک نئی اور خوبصورت مستقبل کی طرف جا رہی تھی۔ چاہت نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں صبح کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل رہا تھا۔ اندھیرا چھٹ چکا تھا اور ایک نیا دن شروع ہو چکا تھا، ان کی زندگی کا ایک نیا باب۔ اگلے 2 دن ہسپتال اور گھر کے چکر کاٹنے میں گزری۔ طارق احمد کو ICU سے جنرل وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں ان کی حالت اب پہلے سے کہیں بہتر تھی۔ نادیہ بیگم اور صوفیہ ہسپتال ان کے پاس رہتی تھی، جبکہ چاہت گھر سے ان کے لیے پرہیزی کھانا اور ضرورت کا سامان تیار کر کے زیان کے ہاتھ بھیجتی تھی۔ ان 2 دنوں میں چاہت اور زیان کو اکیلے میں بات کرنے کا موقع تو نہیں ملا، مگر ان کے درمیان کا وہ 12 سال پرانا سرد پن اب ایک خاموش اپنائیت میں بدل چکا تھا۔ جب بھی زیان سامان لینے آتا تو چاہت کی نظریں بلا اختیار اس کے چہرے کا طواف کرتی اور زیان کی گہری آنکھیں بھی چاہت کے چہرے پر تھم جاتی۔ اب ان نظروں میں شکوہ نہیں بلکہ ایک دوسرے کو پانے کا سکون تھا۔ تیسرے دن کی شام، طارق احمد کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ گھر میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی تھی، مگر یہ رونق 12 سال پرانی رونق سے بالکل مختلف تھی۔ یہ زیادہ پرسکون اور میچور تھی۔ طارق احمد کو ان کے کمرے میں لٹا کر جب نادیہ بیگم باہر آئی تو انہوں نے لاؤنج میں کھڑے زیان اور چاہت کو دیکھا۔ نادیہ بیگم دھیمے قدموں سے چلتے ان دونوں کے پاس آئی۔ ان کے چہرے پر اب وہ پرانا غرور بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک ماں کا پچھتاوا اور پیار تھا۔ انہوں نے چاہت کا ہاتھ تھاما اور اسے زیان کے ہاتھ میں دے دیا۔ زیان، چاہت، نادیہ بیگم کی آواز نم ہو گئی۔ میں نے اپنی انا کی خاطر تم دونوں کے 12 سال برباد کیے۔ مجھے پتا ہے میں نے جو جھوٹ بولا، جو فاصلے پیدا کیے، ان کی تلافی نہیں ہو سکتی، مگر اب میں اپنی باقی زندگی تم دونوں کو خوش دیکھ کر گزارنا چاہتی ہوں۔ زیان، میری بیٹی اب تمہاری امانت ہے، اسے وہ سب خوشیاں دینا جو میں سے چھین چکی تھی۔ زیان نے نادیہ بیگم کے ہاتھ کو نرمی سے دبایا۔ آپ اب خود کو قصوروار مت کہیں، جو وقت گزر گیا وہ ہمارا نصیب تھا، مگر جو آنے والا وقت ہے وہ ہمارا اپنا ہے۔ آپ بس ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ چاہت نے روتے ہوئے اپنی ماں کو گلی سے لگا لیا۔ اس رات اس گھر سے ماضی کی تمام تلخیاں اور کرواہٹیں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئیں اور ان کی جگہ ایک نئے رشتے کے احترام نے لے لی۔ اگلی رات موسم بہت ہی خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ صوفیہ اور نادیہ بیگم طارق احمد کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں، جبکہ چاہت اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی کھلے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا ایک سادہ مگر انتہائی خوبصورت لون کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس پہ ہلکے نیلے رنگ کے دھاگے کی کڑھائی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اس کے چہرے پر بکھر رہے تھے۔ اس کے پاؤں میں وہی چاندی کی پائل تھی جس کے گھنگرو اس کی ہر حرکت پر دھیمی سی چھن چھن پیدا کرتی تھی۔ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ چاہت نے مڑ کے دیکھا تو زیان اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت کالے رنگ کے کرتے شلوار میں ملبوس تھا، جس میں اس کی شخصیت کا رعب اور زیادہ نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 مگ تھے جن سے کافی کی گرم خوشبو اٹھ رہی تھی۔ زیان دھیمے قدموں سے چلتا بالکنی میں آیا اور ایک مگ چاہت کی طرف بڑھا دیا۔ کافی؟ تمہاری پسندیدہ، بلیک وتھ آؤٹ آف شوگر، زیان نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چاہت نے مگ تھامتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں اب تک یاد ہے کہ میں کافی کیسے پیتی ہوں؟ میں نے کہا تھا نا چاہت، میں کچھ بھی نہیں بھولا۔
زیان بالکنی کے گرل کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور اس کی نظر چاہت کے چہرے پر جم گئی۔ 12 سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے اس کافی کو پیتے ہوئے تمہارے اس کڑوے منہ بنانے والی شکل کو یاد نہ کیا ہو جو تم بچپن میں بناتی تھی۔ چاہت نے گھونٹ لیا اور دل ہی دل میں ایک عجیب سی سرشاری محسوس کی۔ تم تو بہت ہی بدل گئے ہو زیان۔ وہ بچپن والا زیان جو ہر وقت ہنستا تھا اب اتنا سنجیدہ اور خاموش ہو گیا ہے کہ مجھے کبھی کبھی تم سے ڈر لگتا ہے۔ زیان نے تلخی سے ہنس کر اپنا سر جھکا لیا۔ وقت انسان کو بدل دیتا ہے چاہت۔ جب زندگی آپ سے آپ کا سب سے قریبی انسان چھین لے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا قصور کیا تھا تو انسان اندر سے کھول چڑھا لیتا ہے۔ میرا یہ ٹھنڈا پن میرا دفاع تھا تاکہ کوئی میرے اندر کے وہ زخمی لڑکا نہ دیکھ سکے جو 12 سال سے تمہارے لیے تڑپ رہا تھا۔ چاہت نے کافی کا مگ ایک طرف رکھا اور ایک قدم آگے بڑھ کر زیان کے بالکل سامنے کھڑی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی جھجک نہیں تھی بلکہ 12 سال کی وہ تشنہ محبت تھی جو اب کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ اور اب چاہت نے زیان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا اب بھی وہ خول رہے گا؟ اب تو میں تمہارے سامنے ہوں، تمہاری بیوی بن کر۔ کیا اب بھی تم مجھ سے اپنے احساسات چھپاؤ گی؟ زیان نے مگ میز پہ رکھا اور چاہت کے دونوں شانوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے لمس کی وہ گرمائش چاہت کے پورے وجود میں سنسنی کی طرح دوڑ گئی۔ زیان کا چہرہ اب چاہت کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب کہ چاہت کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اب نہیں چاہت، اب بالکل نہیں۔ زیان کی آواز میں ایک گہرا جذبہ اور دیوانگی تھی جو چاہت نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان 12 سالوں میں میں نے ہر رات خدا سے صرف ایک ہی دعا مانگی تھی کہ وہ مجھے میری چاہت واپس کر دے۔ آج جب تم میرے اتنے قریب ہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی کی ساری اداسی ختم ہو گئی ہے۔ میں اب تمہیں خود سے دور جانے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ زیان نے بہت ہی نرمی سے اپنا ہاتھ چاہت کے گال پہ رکھا۔ اس کے انگوٹھے نے چاہت کے لب کے کنارے کو چھوا۔ چاہت نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے وہ اب اس کے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اگلے ہی لمحے زیان نے چاہت کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر لیا۔ اس نے اسے سختی سے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے وہ اسے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو تاکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی انا اور کوئی بھی جھوٹ انہیں دوبارہ الگ نہ کر سکے۔ چاہت نے بھی اپنے دونوں ہاتھ زیان کی گردن کے گرد حائل کر دیے اور اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا جہاں زیان کے دل کی تیز دھڑکنیں اس کے اپنے دل کی زبان بن چکی تھی۔ بالکنی میں پہلی چاندنی ان دونوں کے اس ملاپ کی گواہ تھی اور ہوا میں چاندنی کے پائل کے گھنگروں کی مدھم چھن چھن گونج رہی تھی جو اب کسی دکھ کی نہیں بلکہ بے پناہ محبت اور خوشی کی راگنی تھی۔ چند ماہ بعد کا وقت تھا۔ زندگی اب پوری طرح اپنے معمول پر لوٹ چکی تھی۔ طارق احمد اب بالکل ٹھیک تھے اور اکثر شام کو نادیہ بیگم کے ساتھ لون میں بیٹھ کر چائے پیتے اور پرانی یادیں تازہ کرتے۔ صوفیہ کی اپنی پڑھائی مکمل ہو رہی تھی اور وہ گھر کی سب سے چنچل لڑکی بنی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ چاہت اپنے کمرے میں کھڑی آئینے کے سامنے تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ہلکے فیروزی رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کاجل تھا اور لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ۔ وہ خاموش اور سہم جانے والی لڑکی نہیں تھی۔ زیان کی بے پناہ محبت اور تحفظ نے اسے اس کی وہ پرانی زندہ دلی واپس لوٹا دی تھی، مگر اب اس کی شخصیت میں خوبصورت ٹھہراؤ بھی تھا۔ زیان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ آفس سے ابھی لوٹا تھا مگر اس کے چہرے پر تھکن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے چاہت کو آئینے میں دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ پیچھے سے چلتا ہوا آیا اور اپنے دونوں ہاتھ چاہت کے کمر کے گرد لپیٹ کر اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، زیان نے آئینے میں چاہت کے عکس کو دیکھتے ہوئے گہری آواز میں کہا۔ چاہت نے مسکرا کر آئینے میں زیان کو دیکھا۔ تھینک یو، تم جلدی سے چینج کر لو، ماما اور پاپا نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہم باہر سب ڈنر کرنے جا رہے ہیں۔ ڈنر پر تو جائیں گی مگر پہلے مجھے میری وہ چیز چاہیے جو تم نے صبح سے مجھ سے چھپا رکھی ہے۔ زیان نے اشارے سے کہتے ہوئے حیات کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا جس سے چاہت کے پورے وجود میں ایک جھرجھر سی دوڑ گئی۔ کون سی چیز؟ چاہت نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ زیان کس چیز کی بات کر رہا ہے۔ زیان نے اپنی طرف اسے گھمایا اور اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا۔ تمہاری وہ ہنسی چاہت جو 12 سال پہلے کھو گئی تھی، اب جب تم ہنستی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ میری واپسی مکمل ہو گئی ہے۔ چاہت نے کھلکھلا کر ہنس دیا اور زیان کے سینے پر ہلکی سی چیٹ لگائی۔ زیان نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ چاہت نے زیان کی باہوں میں محصور کھڑی ہو کر بالکنی سے باہر دیکھا جہاں شام کا جھٹپٹ پھیل رہا تھا اور گھر کے چراغ ایک ایک کر کے روشن ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کہانی کا یہ سوال
کہ کیا انسان واپس جا سکتا ہے اس جگہ جہاں سے وہ ٹوٹا تھا؟ اس کا جواب مل چکا تھا۔ واپسی کا راستہ واقعی وہی نہیں ہوتا جہاں سے انسان جاتا ہے۔ وہ 15 سال کی چاہت اور 17 سال کا زیان اب کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ وہ وقت گزر چکا تھا، مگر جو یہ نئی واپسی تھی یہ اس پرانی جگہ سے کہیں زیادہ بہتر تھی، کہیں زیادہ محفوظ اور خوبصورت تھی، کیونکہ یہ واپسی درد اور فاصلوں کی تپش سے گزر کر مکمل ہونے والی ایک پختہ اور لازوال محبت کی جگہ پر ہوئی تھی، جہاں اب صرف سکون ہی سکون تھا۔